بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شناسائی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں 3 ایسے چھوٹے چھوٹے عبرتناک واقعات بیان کروں گا جس سے آپ اللہ عز و جل کی قدرت اور حکمت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہم بس میں کسی سفر میں تھے اور بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی کہ اچانک بجلی چمکی، بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی اور بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی، لیکن واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ بجلی ایک بار پھر آئی، وہ اس بار دائیں سائیڈ پر حملہ آور ہوئی، لیکن تیسری بار بھی واپس لوٹ گئی۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو، بس میں کوئی گنہگار سوار ہے، یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے، ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بس میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا، سامنے پہاڑ کے نیچے درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم میں سے جو گنہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے۔ یہ تجویز قابل عمل تھی۔ تمام مسافروں نے اتفاق کیا۔ ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی آسمان پر چمکتی رہی، لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئی۔ وہ بس میں واپس چلا گیا۔ دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ تیسرا مسافر بھی صاف بچ گیا۔ یوں مسافر آتے رہے اور درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا۔ یہ گندھا مجہول سا مسافر تھا۔ کنڈکٹر نے اسے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا۔ مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا، ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ پر بیٹھے ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ۔ وہ اس سے ان گناہوں کی تفصیل پوچھ رہے تھے جن کی وجہ سے ایک اذیت ناک موت اس کی منتظر تھی، مگر وہ مسافر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے۔ مسافروں نے پہلے اس سے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا، پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں اسے گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ شخص کبھی کسی سیٹ کی پشت پکڑ لیتا، کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپٹ جاتا، لیکن لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار دیا اور ڈرائیور نے بس چلا دی۔ بس جوں ہی گنہگار شخص سے چند میٹر آگے گئی، دھاڑ کی آواز آئی اور بجلی بس پر گر گئی اور تمام مسافر چند لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئے۔ وہ گنہگار مسافر 2 گھنٹوں سے مسافروں کی جان بچا رہا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ مجھے کسی صاحب نے سنایا کہ وہ ترکی کے راستے یونان جانا چاہتے تھے۔ ایجنٹ انہیں ترکی لے گیا۔ سردیاں یورپ میں داخلے کا بہترین وقت ہوا کرتی تھی۔ برف کی وجہ سے سیکورٹی اہلکار مورچوں میں دب جاتے تھے، بارڈر پر گشت رک جاتا تھا۔ ایجنٹ لوگوں کو کشتیوں میں سوار کرتے تھے اور انہیں یونان کے کسی ساحل پر اتار دیتے تھے۔ اس صاحب نے بتایا، ہم ترکی میں ایجنٹ کے ڈیرے پر پڑے تھے۔ ہمارے ساتھ گجرانوالہ کا ایک گندا سا لڑکا تھا، وہ نہاتا بھی نہیں تھا اور دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا، اس سے خوفناک بو آتی تھی۔ تمام لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ ہم لوگ دسمبر میں کشتی پر سوار ہوئے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس لڑکے کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی،
لیکن وہ رونا شروع ہو گیا۔ ایجنٹ کے پاس وقت کم تھا، چنانچہ اس نے اسے ٹھوکر مار کر کشتی میں پھینک دیا۔ کشتی جب یونان کی حدود میں داخل ہوئی تو کوسٹ گارڈ ایکٹیو تھے۔ یونان کو شاید ہماری کشتی کی مخبری ہو گئی تھی۔ ایجنٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ تھے۔ اس دوران اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ الٹیاں کرنے لگا۔ ہم نے ایجنٹ سے احتجاج شروع کر دیا۔ ایجنٹ ٹینشن میں تھا، اسے غصہ آیا۔ اس نے 2 لڑکوں کی مدد لی، اس گندے لڑکے کو اٹھا کر یک ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ وہ بیچارہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ ہم آگے نکل گئے۔ ہم ابھی آدھا ہی کلومیٹر آگے گئے تھے کہ ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایجنٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی، لیکن کشتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ پانی میں الٹ گئی۔ ہم سب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ میں نے خود کو سردی، پانی اور خوف کے حوالے کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ مجھے ہسپتال کے عملے نے بتایا کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے ہیں، صرف 2 لوگ بچے ہیں۔ میں نے دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا تھا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینکا تھا۔ سمندر کی لہریں اسے دھکیل کر ساحل تک لے گئی اور مجھے کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا، جبکہ باقی لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ میں 15 دن تک ہسپتال میں رہا۔ میں اس دوران یہ سوچتا رہا کہ میں ہی کیوں بچ گیا۔ مجھے کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ میں جب ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا، مجھے اس وقت یاد آیا میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنائی تھی۔ ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے فوراً باکس سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی۔ یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ مجھے جو ہی یہ نیکی یاد آئی، مجھے 6 ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ ہم نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے، بلکہ وہ لڑکا جب تک ہماری کشتی میں موجود تھا، ہم سب لوگ کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے اور یک پانی سے بھی۔ ہم نے جو ہی اسے کشتی سے دھکا دیا، موت نے ہم پر اٹیک کر دیا۔ میں نے پولیس سے درخواست کی کہ میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس اہلکار نے بتایا وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا میرے ساتھیوں کو دراصل اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آتی تھی۔ یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور وہ جو ہی الگ ہوئے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اسی طرح کا ایک تیسرا واقعہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے جو جوانی میں ارب پتی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ حسرت میں گزرا۔ مجھے انہوں نے ایک دن اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا میرے والد مل میں کام کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کا ایک کزن معذور تھا۔ کزن کے والدین فوت ہو گئے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہا۔ میرے والد کو ترس آ گیا، وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، گھر میں غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور چچا سر پر آ گرا۔ والدہ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے، وہ سارا دن انہیں کوستی رہتی تھیں۔ ہم بھی والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن میرے والد کو ان سے محبت تھی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے تھے اور انہیں کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ ہمارے والد نے چھوٹی سی بھٹی لگائی، یہ بھٹی کارخانہ بنی اور وہ کارخانہ کارخانوں میں تبدیل ہو گیا اور ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں ہمارے والد فوت ہو گئے۔ وہ چچا ترکے میں مجھے مل گئے۔
میں نے انہیں چند ماہ اپنے گھر رکھا، لیکن میں جلد ہی تنگ آ گیا۔ میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی کہ ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر اور ہماری گاڑیاں، سب چیز نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالوں کو ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا اللہ کی طرف سے ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی ضمانت ہے۔ ہم ان کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے محل ہم سے رخصت ہو گئے اور ہم سڑک پر آ گئے۔ دوستو، ان تینوں واقعات سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی لائف میں کسی نہ کسی کو بوجھ سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن دراصل وہی خدا بندے متعال کی بہت بڑی عنایت ہوتی ہے، اور وہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں اپنی ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔